پروگرام کے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور موجودہ وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب۔ فارن منسٹر صاحب بہت شکریہ، لیکن میں پہلے چند سوالات آپ سے بطور ایک سیاستدان اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی حیثیت سے کرنا چاہوں گا۔ بڑا مشہور شعر ہے، تیرے وعدے پہ ہم جیے تو یہ جان کے جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے گر اعتبار ہوتا۔ آپ نے 2 سال تک وعدے کرتے رہے اور امپلیمنٹ نہیں کیا، اور آج سردار اختر مینگل صاحب چھوڑ گئے اور آپ کا سگنیچر سب سے ٹاپ پہ لگا ہوا ہے 8 اگست 2018۔ یہ کیا ہوا شاہ صاحب؟ ارشد بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ سردار صاحب کا ہمیں بڑا احترام ہے، اور بالکل ہم ان سے ملے تھے، میں کوئٹہ گیا تھا، ہم نے ان کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ کی تھی، اس کے ہم کل بھی قائل تھے، پابند تھے اور آج بھی ہیں، ہم اسے انکار نہیں کرتے۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے حد الوسع کوشش کی ہے ان کو اکوموڈیٹ کرنے کی۔ سردار صاحب اس بات کو اس کا اعتراف بھی کریں گے کہ پچھلے سال ان کی جتنی ہم نے جو علاقے کی جو محرومی تھی، جو ڈیولپر کی ضروریات تھی، ہم نے آؤٹ آف دا وے جا کے ان کو پورا بھی کیا۔ اب ہم ابھی بھی ان کے ساتھ انگیج کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کی ہر بات کو کھلے دل سے سننے کے لیے بھی تیار ہیں، اکوموڈیٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ لیکن ایک اور چیز ہے، ہمیں ایک دقت ہمارے سامنے یہ ہے کہ سردار صاحب ہم پہ مہربانی فرماتے رہے ہیں، تعاون کرتے رہے، لیکن بلوچستان کی جہاں تک صوبائی حکومت ہے وہاں ان کی پارٹی اپوزیشن کا کردار ادا کرتی ہے، اور وہاں تھوڑی سی مشکلات اور دقتیں پیدا ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان کو سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ رائٹ، تو آپ نے 1 سال پہلے اپنی انگیجمنٹس کا ذکر کیا، اب انگیجمنٹس کون کر رہا تھا اس حوالے سے؟ اور ابھی میری سردار اختر مینگل صاحب سے بات ہو رہی تھی، گئے تھے حکومت کے پاس شاید زیادہ ٹائم نہیں ہے، ملاقاتیں تو کرتے ہیں لیکن جلدی میں ہوتے ہیں جانے کے لیے، تو کیا وجہ ہوئی کہ آپ کو تو ویسے ہی کوئی چھوڑ کے شاہ صاحب نہیں جاتا، آپ کو الگ کر دیا گیا کمیٹی سے، تو اس وجہ سے سردار اختر مینگل صاحب الگ ہو گئے؟ دیکھیے، یہ تو میں نہیں کہوں گا، لیکن یہ ہے کہ صرف آپ جانتے ہیں کہ میں بحیثیت فارن منسٹر میری ٹریولنگ تھی اور فارن منسٹر کی ہوتی ہے، اور پھر میری ٹریولنگ کی وجہ سے پھر یہ ذمہ داریاں اور صاحبان کو سونپی گئیں، اور انہوں نے اس کے انگیج کیے رکھا۔ اس میں ترین صاحب بھی اپنا رول پلے کرتے تھے، اب وہ یہاں نہیں ہیں، وہ خود باہر ملک سے باہر ہیں، اور دوست تھے، پرویز خٹک صاحب تھے اور لوگ دوست رابطے میں تھے۔ مجھے پھر ایک عرصہ میرا ان سے اس موضوع پر ایسی نشست نہیں ہوئی، لیکن میں پھر بھی حاضر ہوں، جب وہ چاہیں گے، میں ان سے دور نہیں ہوں، جہاں بلائیں گے میں حاضر ہوں، اور معاملات کو سلجھانے میں جو کردار ادا کر سکتا ہوں اس کے لیے حاضر ہوں۔ شاہ صاحب، آپ بھی ماشاءاللہ ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جب سیاست میں کچھ محبتوں میں دوری آئے تو بہت سارے اور لوگ ہیں وہ فوراً نظریں لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ابھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ سابق صدر آصف زرداری کا سردار اختر مینگل صاحب سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، یہ تشویش کی بات تو نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے؟ یہ دیکھیے، سیاست میں رابطہ لوگ کرتے بھی ہیں اور رابطے منقطع بھی نہیں ہوتے، اور ہر کسی کو رابطے کا حق بھی پہنچتا ہے، اس پر کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی۔ یقیناً انہوں نے فون کیا ہوگا، شاید بات بھی کی ہوگی، وہ ان کا استحقاق ہے، ہم بھی انشاءاللہ رابطہ کریں گے، بات کریں گے، اور وہ ہمارا اپنا تقاضا ہے، ہم اپنے تقاضوں سے بات کریں گے، وہ اپنی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، اب میں چند آپ سے بطور پاکستان کے وزیر خارجہ سوالات کرنا چاہوں گا۔ جو چین کا اور بھارت کا لداخ کے اوپر اس وقت ایک تنازع ہے، جہاں پہ بھارت کی کافی پٹائی بھی ہوئی ہے، جو خبریں بھی آ رہی ہیں، اور انڈیا اس وقت بالکل پریشان ہے، اس کی لیڈرشپ پریشان ہے، کوئی مس ایڈونچر آپ پاکستان کے خلاف تو نہیں کر سکتے اس صورتحال میں؟ کیونکہ چین کو تو ٹیک آن نہیں کر سکے گا انڈیا۔ دیکھیے، چین کے ساتھ تو آپ نے دیکھا کہ ایک تناؤ چلا آ رہا تھا، اور اس تناؤ نے ایک خونی رنگ بھی اب اختیار کر لیا ہے۔ صرف وہ دھکوں تک، گھوسوں تک بات نہیں رہی، ہندوستان کی آفیسرز اور کچھ جو ان کے جوان ہیں ان کی ہلاکتیں بھی اب سامنے آ گئی ہیں۔ میری اطلاع کے مطابق چین کی کوئی ہلاکت نہیں ہوئی،
کچھ لوگ زخمی ضرور ہوئے ہیں، تعداد کا بھی ابھی پوری طرح مجھے علم نہیں ہے، ہلاکت کوئی نہیں۔ ان کے تو یہ خود اعتراف کر رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں کہ 20 اموات ہو چکی ہیں اور ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہوں اور زخمی بھی ہیں۔ تو ایک بات۔ اب دوسرا یہ ہے کہ ہندوستان اس وقت پریشانی میں یقیناً ہے۔ ایک دیکھیے ان کا فرنٹ کھل گیا، لائن آف ایکچوئل کنٹرول، جو کہ چین اور بھارت کی سرحد ہے۔ لائن آف کنٹرول پر آپ جانتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں جو صورتحال ہے، 5 اگست کے اقدامات کو یکسر مسترد کر دیا کشمیری عوام نے اور قیادت نے، وہاں بھی مسئلہ چلا آ رہا ہے۔ پھر نیپال کا آپ دیکھ رہے ہیں، نیپال کے ساتھ کافی عرصے سے ان کو طفت تسلیاں دے رہے تھے کہ ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں، ڈائیلاگ نہیں ہو سکا، اور نیپال کی پارلیمنٹ نے اب اپنی قرارداد کے ذریعے کلیم کر لیا ہے ان علاقوں کو جن کو بھارت اپنا سمجھتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ تاریخی طور پر ہمارے ہیں۔ اسی طرح سری لنکا کے ساتھ ان کے مسائل ہیں، اسی طرح بنگلہ دیش میں ان کے بڑے تعلقات تھے۔ کچھ سرد موری آئی ہے سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کے بعد، اور جو بنگالیوں کے ساتھ بھارت نے رویہ اپنا رکھا ہے۔ معاشی مشکلات جو آ رہی ہیں اور جو فائنینشل سیٹ بیک ملا ہے نریندر مودی کی سرکار نے، جو بغیر سوچے سمجھے اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کیا تھا، بغیر منصوبہ بندی کے، بغیر پلاننگ کے، اس کا فال آؤٹ بھی سامنے آ رہا ہے۔ ان سب چیزوں سے اس خفت مٹانے کے لیے، توجہ ہٹانے کے لیے وہ بالکل کوئی فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے۔ میں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو، سلامتی کونسل کے صدر کو، OIC کے پلیٹ فارم کو ان رائٹنگ یہ چیزیں لکھ کے دی ہوئی ہیں۔ رائٹ، فارن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا۔